بی بی سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے وفات کے واقعات بابا کو سنائیں گی. کہیں گے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بابا آپ کی جب وفات ہوئی دنیا سے، ابو بکر نے خالد ابن ولید اور قنفذ اور عمر کو بھیجا ہے کہ جاؤ علی علیہ السلام کو لے کے آؤ کہ مجھ سے بیعت کریں. اور وہ لوگ بہت بڑی فوج لے کے آئے تھے، جمع الناس، لوگوں کو سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو فوج لے کے آئے تھے. ہم نے بیعت لینا ہے، ان کو لے کے آ جاؤ. واشتغال امیر المؤمنین علیہ السلام بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بضم ازواجہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشغول تھے. وہ سقیفہ بنی ساعدہ وغیرہ تو نہیں جا سکتے تھے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، ان کے ازواج کی دیکھ بھال کرنا، وتعزیتہم وجمع القرآن وقضاء دینہ، قرآن کو جمع کرنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرضے تھے ان کے چکنے کے واقعات، یہ سب بی بی سلام اللہ علیہا سنائیں گے بابا کو. وانجاز عیداتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو وعدے دیے تھے کہ فلانے کو میں تمہیں اگلے سال اتنا پیسہ دوں گا، تم کو اتنا دوں گا، وہ سب امیر المؤمنین علیہ السلام نے چکا دیے وہ وعدے کے پیغمبر کو. وہی 80,000 درہم، اور یہ بہت زیادہ رقم تھا، 80,000 درہم بنتے تھے بابا. باع فیہا تلیدہ و طارفہ، تلید بولتے ہیں قدیم اور جدید کو، قدیم اور جدید، تلید جدید، طارف قدیم. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ان کے ہاتھ میں جتنے تھے سامان تھے سب بیچ دیے، یعنی ان کے پرانے اور نئے جتنے اشیاء تھے سب بیچ دیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے چکانے کے لیے، اور اہل بیت علیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے دینے کے لیے. وقضاها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اپنے پرانا نیا سب بیچ دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے چکا دیا. اچھا. وقول عمر اخرج یا علی الى ما اجمع علیہ المسلمون والا قتلناک، بی بی سلام اللہ علیہ سنائیں گے اپنے بابا کو کہ بابا ایک وقت تھا کہ عمر آئے تھے ہمارے گھر کے باہر اور نعرے لگا رہے تھے کہ اخرج یا علی سلام اللہ، علی نکل جاؤ یہاں پہ بیعت کرو الا ہم آپ کو قتل کریں گے، آپ کو جان سے مار دیں گے. بابا وہ ہمیں دیکھنے وہ دن دیکھنا پڑا. وقول فضة جارية فاطمة إن أمير المؤمنين عليه السلام مشغول والحق له إن أنصفتم من أنفسكم وأنصفتموه. اور فضہ اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا تھا عمر کا، امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں آ سکتے، وہ قرآن جمع کر رہے ہیں، اور اگر تمہیں انصاف ہے تو حق امیر المؤمنین علیہ السلام کا بنتا ہے، خلیفہ تو وہ ہے، وہ کیوں بیعت کرے ابو بکر کی. وجمعهم الجزل والحطب على الباب، اور بی بی سلام اللہ علیہ بابا کو سنائیں گی کہ بابا ان لوگوں نے بڑا فوج لے کے آیا تھا ہمارے گھر کے باہر، اور لکڑی لے کے آئے تھے جلانے کے لیے، ہم اس گھر کو جلائیں گے، لکڑ لے کے آئے تھے دروازے پر. لإحراق بیت امیر المؤمنین وفاطمہ والحسن والحسین وزینب وام کلثوم وفضہ، کہ ہم ان لوگوں کو زندہ جلائیں گے اگر یہ بیعت نہیں کریں گے. گھر میں کون ہے اس وقت؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، میں فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن ہے، حسین ہے، ام کلثوم ہے، زینب ام کلثوم اور فضہ سلام اللہ علیہ. وإضرامهم النار على الباب، اور پھر ان لوگوں نے دروازے کو آگ بھی لگایا بابا. وخروج فاطمة إليهم وخطابهم لهم من وراء الباب، اور بی بی سلام اللہ علیہ بابا کو سنائیں گے کہ بابا میں ان کے پاس گیا تھا دروازے پہ تمام حجت کے لیے کہ شاید میری حیا کرے، شاید میری حیا کرے، یہ لوگ واپس پلٹ جائیں. میں گیا تھا، میں نے سے بات کی تھی، میں نے کہا تھا یہ ویحک یا عمر ما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله، میں نے کہا تھا عمر یہ وائے ہو تجھ پر، لعنت اس دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے عمر، کیا یہ جرأت کیا تم نے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح دشمنی. تريد ان تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفئ نور الله والله متم نوره. بی بی سلام اللہ علیہ نے عمر سے کہا تھا اس وقت، اور یہ سب کن کی جملات ہیں عزیزو؟ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ بی بی سلام اللہ علیہ بابا سے اس طرح شکایت کریں گی. بی بی کہیں گی کہ بی بی میں نے عمر سے یہی کہا تھا کہ تم اس طرح جرأت کر رہے ہو پیغمبر پر، تم چاہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا سے کاٹو، ان کی نسل کو فنا کر دو، اور اللہ کے نور کو تم بجھا دو. واللہ متم نورہ، تم یہ نہیں کر سکو گے عمر، اللہ اپنے نور کو کامل کر دے گا. وانتحارہ لہ، عمر نے سامنے سے چیخ مارا تھا بی بی سلام اللہ علیہ، بی بی پہ چیخ مارا تھا. اچھا
وقوله کفی یا فاطمہ فلیس محمد حاضرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے کہا تھا کہ کفی، خاموش خاموش، بس کرو، یا فاطمہ سلام اللہ علیہ فلیس محمد حاضرہ، محمد ابھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بابا پتر بڑا ناز تھا تیرا، وہ نہیں اب. یا اللہ، ولا الملائکۃ آتیہ بالامر والنہی، اب ملائکہ بھی نہیں آ رہے، نہ محمد حاضر ہے نہ ملائکہ آ رہے ہیں اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. بالامر والنہی والزجر من عند اللہ وما علی الا کاحد المسلمین، علی بھی ایک مسلمانوں کی طرح، علی کا کوئی خاص پوزیشن نہیں، وہ بھی ایک صحابی ہے، ایک مسلمانوں کی طرح. فاختاری ان شئتی خروجہ للبیعۃ ابی بکر او احراقکم جمیعا، اگر چاہتی ہو زندہ رہنا چاہتی ہو تو اس کو نکال دو، بیعت کرے ابو بکر سے، الا ہم پورے گھر کو جلائیں گے. فقالت وہی باکیۃ اللہم الیک نشکو فقد نبیک ورسولک وصفیک وارتداد امتہ علیہ. بی بی سلام اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ پروردگارہ ہم تیرے بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، فقد نبیک، تیرے نبی کی وفات ہوئی ہے، تیرے رسول تیرے صفی کی وفات کا، کہ آپ سے یا اللہ ہم اس کا شکایت کر رہے ہیں کہ اس طرح ہمیں اس دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. وارتداد امتی علینا، اور پوری امت ہم پہ پلٹائی ہے، پوری امت ہماری دشمنی پہ اجماع کیا. ومنعهم ایانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل، اور یہ ان لوگوں نے سب انہوں نے اجماع کیا ہے کہ ہم جو حق اللہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نازل شدہ کتاب میں دیا تھا، ہمیں دیا تھا وہ حق، یہ سب اسی حق کو ہم سے لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. فقال له عمر دعی عنك یا فاطمہ استغفر اللہ ربی. حمقات النساء فلم يكن الله ليجمع لكم النبوة والخلافة وأخذت النار في خشب الباب. عمر نے اس وقت کہا تھا کہ چپ کر، یہ عورتوں کی جو بے وقوفانہ باتیں ادھر نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور خلافت نہیں دے گا، نبوت بھی آپ کے خاندان کا، خلافت بھی آپ کے خاندان کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا.